اور ہماری اسلامک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہیز بن پروگریسو کی سنیں، ٹریڈیشنل اسکالرس کی، ایکسٹریم اسلامک لیڈر کی سنیں، یا بیچ میں یہ ہزاروں مسلمان جو آگے ہیں، لوگ جو آگے ہیں، ان کی سنیں. مگر انفارچونیٹلی ہمارا اٹینشن سپین اتنا شارٹ ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ آپ کسی کی بات نہیں سن رہے کہ یہ کیوں ہوا. ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے یہ کیوں ہوا، ہم کیوں اس دنیا میں آئے، ہمارا پرپس کیا ہے، ہم نے اس ادھر سے حاصل کیا کرنا ہے، اور ہم نے کدھر جانا ہے اور کیوں جانا ہے. صاحبزادہ صاحب، موجودہ دور کے اندر جو ٹریڈیشنل اسلامک اسکالرز ہیں اور ایکسٹریم جو ہیں اسلامک لیڈرز ہیں، جی ان کے درمیان ایک بحث جاری ہو چکی ہے. تو اس بحث کے اندر جو میرے جیسا عام مسلمان ہے، جو عام آدمی ہے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس کی؟ حمزہ، یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے وقت کے اندر اس کا میں جو میری ایک آبزرویشن ہے، میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بہترین طریقے سے رکھ سکوں. سب سے پہلے اپنے پیرامیٹرز ہم ذرا تھوڑے سے ڈسکس کر لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ٹریڈیشنل اسکالر کی بات کر رہے ہیں، اسلامک ٹریڈیشنل اسکالر کی، ان کے پیچھے 1450 سال کی دے ہیو اے ہسٹری، جس کے اندر ہماری اسلامک ڈسکشن، ہماری اسلامک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ، ہماری اسلامک تھیولوجیکل ڈیولپمنٹ اور ہماری اسلامک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہیز بن پروگریسو. ٹھیک ہے، یہ کنسٹرکٹ ہوئی ہے ایز اپوز ٹو بینگ ڈیگریسو. دوسری طرف اسپیکٹرم کے جس طرح آپ نے کہا ایکسٹریم اسلامک لیڈرز، ان کو ہم اسکالرز نہیں کہہ رہے، ان کو ہم لیڈرز کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کچھ بندوں کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ ایکسٹریم ہے. ان کی جو فلاسفی ہے، ان کی جو ڈاکٹرائن ہے، although اس کے روٹس اسلام کے اندر ہی ہیں، مگر دے ہیو بیکم ویری ڈی کنسٹرکٹیو، ویری ڈسٹرکٹیو، بڑی تباہی کرتے ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتے ہیں. اور ہماری جتنی ٹریڈیشنل رچ اسلامک ہسٹری ہے، اس کو بھی یہ ایک قسم کا ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں بڑی ہیٹڈ ایک بحث چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ایک کرائسس آف اتھارٹی آ گئی ہے، اختیار کا بحران آ گیا. یہ والے ٹریڈیشنل اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اختیار ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ایکسٹریم اسلامک لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کریں گے. حمزہ، میرے اور آپ کے لیے یہ بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں نا، یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پرٹیننٹ ٹاپک ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ ان دونوں جو اینڈ آف اسپیکٹرم ہے، ٹریڈیشنل اسکالرز اور ایکسٹریم اسلامک لیڈرز، ان دونوں کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گئی ہے، ایک ڈسٹنس ہے. اسپیکٹرم کا وہ والا جو حصہ ہے نا، اس کے اندر میرے اور آپ جیسے بندے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وی آر لے مسلمس، ہم عام مسلمان ہیں. اب چونکہ ٹیکنالوجی اس طرح ایڈوانس ہو گئی ہے اور پلیٹ فارمز اس طرح کے ڈیولپ ہو گئے ہیں، پبلک پلیٹ فارمز، جس کے اندر عام مسلمان جو ہے، جو نہ ٹریڈیشنل اسلامک اسکالر ہے، نہ ایکسٹریم اسلامک لیڈر ہے، ایک عام مسلمان ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم مل گیا جہاں وہ اپنی اوپینینز کا اظہار کرنے شروع ہو گئے. اور اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اختیار ہے. یہ آپ کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہمارے ٹی وی چینلز، ٹی وی اینکرز، ہمارے فیس بک، یوٹیوب بلاگرز، یوٹیوبرز، اس طرح کے جتنے ہیں، ایون فیس بک کے اوپر یہ جو کامنٹس وغیرہ کرتے ہیں، ڈسکشن چینلز شروع کر لیتے ہیں، سارے ان سب کی اپنی اپنی ایک رائے بن گئی ہے. اب ان کو سننے والے موسٹ آف دا ٹائم بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس کی سنیں، ان کی سنیں، ٹریڈیشنل اسکالرس کی، ایکسٹریم اسلامک لیڈر کی سنیں، یا بیچ میں یہ ہزاروں مسلمان جو آگے ہیں، لوگ جو آگے ہیں، ان کی سنیں. تو اس سے ایک بحران آف اتھارٹی، بحران آف اختیار ہو گیا، اختیار کا بحران بن گیا بیسیکلی، ایک کرائسس آف اتھارٹی اس کو میں کہوں گا. اس کے اندر آ کے بہت کنفیوژن سی ہو گئی ہے. یہاں ایک فنڈامنٹل پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ آپ کا ہی سوال ہے کہ جی اس میں میرا کیا کردار ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے. اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حمزہ، دو میڈیمز ہیں، ورڈز اینڈ ویژول. یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ٹریڈیشنل اسکالرز بھی اور جو ایکسٹریم لیڈرز بھی ہیں، اسلامک لیڈرز بھی ہیں، all of them، یہ
الفاظوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ ویژولی بھی ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر رہے ہیں. جس نے جتنے بندوں کو جتنا زیادہ کنونس کر لیا اس کے اتنے فالوورز بن گئے. ساروں کو ایک بندہ نہیں اب کنونس کر پا رہا, لہٰذا وہ اتھارٹی کا کویسچن مارک بن جاتا. اب آپ نے اس کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپیل کیا کرتا ہے, ہولسم اسلام یا وہ والا اسلام جو صرف ایکسکلوسیو بندوں کے لیے ہے. مجھے اور آپ کو تو ہولسم اسلام اپیل کرتا ہے جو سب کو جوڑنے والا ہو. اس کے لیے پھر دین یو ہیو ٹو گو تھرو دا رائٹ میڈیم. اب ہماری عادت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ٹویٹر اور یہ اس طرح کی چیزیں ہم کہتے ہیں جی ایک بائٹ سائز میں ایک لائن میں جواب دے دیں. اب یہ بھی جو سبجیکٹ ہے اس پہ جتنا بھی ہمارا ٹائم لگ جائے آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ جسٹس, کیونکہ وی نیڈ اے لاٹ مور ٹائم ٹو ڈسکس دیز ایشوز. میں ان چیزوں کو ڈیفائن کر کے پھر ان پہ ڈسکشن کریں, مگر انفارچونیٹلی ہمارا اٹینشن سپین اتنا شارٹ ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ آپ کسی کی بات نہیں سن رہے. اب ٹریڈیشنل اسکالرز جو ہیں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے 1450 سال کے اندر پیرامیٹرز بنائے, انہوں نے گائیڈ لائنز بنائی, انہوں نے اصول بنائے, پرنسپلز بنائے, ادب بنایا, طریقہ بنایا ہاؤ ٹو ڈسکس دیز ایشوز. دیر از این ایٹیکیٹ اباؤٹ اٹ کہ یو کانٹ جسٹ سمپلی جسٹ پک اپ اینی تھنگ اینڈ سلانڈر اینڈ آپ جس طرح آپ کی مرضی کرے, جس مرضی کے بارے میں آپ کا دل کرے آپ اس کے بارے میں اپنی ایک اوپینین بنا لیں. نہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں. تو یہ جو مڈل والا لاٹ ہے نا, انہوں نے اس چیز کو زیادہ کمپلیکیٹ کر دیا. اس کے اندر پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ ورڈز جو ہیں نا, رادر دین بائٹ سائز ورڈز یا وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں, ہمیں وقت بسر کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو ٹیک دا ٹائم آؤٹ ٹو بلڈ اے کاسل آف ورڈز. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ دی آرگیومنٹس, جو مسئلے ہیں جو ایشوز ہیں ان کو سمجھیں, تفصیلی جائزہ لینا, ان کے اندر جائیں, بالکل تفصیلی جائزہ لیں. ہمیں وہ پیشنس ڈیولپ کرنا پڑنا ہے. اور اسی طرح پھر ویژول جب بات آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کی 30 سیکنڈ کی بات سن کے اسی وقت ججمنٹ پاس کر دیں کہ جی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, آپ اس کی پوری بات سنیں, پھر اس کی بات کو سمجھیں بیفور یو کامنٹ آن اٹ. اپنی یہ جو ہماری گنز ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر کامنٹس کے سیکشنز کے اندر ویسے ہی چلنے شروع ہو جاتی ہیں. ان کو بات نہ سنی نہ سمجھی, نہ آگے نہ پیچھے, اور یہ چلا دیتے ہیں. یہاں حمزہ آپ کے جو بہت اچھا یہ آج آپ نے سوال کیا, اور اس کے اندر یہ جو بات آتی ہے نا ذمہ داری کی, اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو عام بندہ ہے اس کی کیا ذمہ داری. اسلامک جو اسکالرز ہیں, ٹریڈیشنل اسکالرز, دے نو دیئر رسپانسبلٹی. وہ اپنے دے مے بی بٹ آؤٹ ڈیٹڈ ایکچولی, مگر ان ٹرمز آف جو میڈیم یوز کر رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی اٹینشن نہیں ہولڈ کر پاتے, تو لوگ پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں, یا بالکل ہی دوسرے اسپیکٹرم پہ چلے جس کے اندر دین کا کچھ ہے ہی نہیں ہے, بالکل ہی دنیا دار ہو جاتے ہیں. مگر جو دین کی سائڈ پہ رہتے ہیں وہ اسی اسپیکٹرم پہ ہیں, یا وہ آپ کے ٹریڈیشن کی سائڈ پہ ہیں, یا وہ آپ کے ایکسٹریم کی سائڈ پہ ہیں, اور جو درمیان میں ہے وہ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, وہ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت نیگیٹیوٹی آ چکی ہوئی ہے. تو جو ذمہ داری ہے نا عام بندے کی, میری اور آپ کی, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اسلام از لیونگ, اور یہ آرگینک دین ہے, اٹس اے وے آف لائف. اس کے ریلیجیس اسپیکٹس بھی ہیں, مگر اٹس ایکچولی سم تھنگ دیٹ یو اسپینڈ یور لائف لیونگ. آپ اس کو اپنی زندگی میں ہر طریقے سے پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں, دیٹس دین, اٹس اے وے آف لائف. اور اس کی ایک بڑی رچ ہسٹری ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کے اندر جب ذمہ داری کی بات آتی ہے نا, تو آپ نے 2 چیزوں کی ذمہ داری لینی ہے, میں نے بھی لینی ہے اور آپ نے بھی لینی ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے اعمال کی, اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لینی ہے. پھر وہ جو ذمہ داری ہے وہ آپ تب تک مکمل طور پہ نہیں لے سکتے جب تک آپ کے بلیف جو ہے نا وہ کلیئر نہ اور ان کی ذمہ داری آپ نہ لیں. تو لیٹ می پٹ اٹ دس وے, یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار یور ایکشنز اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار یور بلیفس. اپنے اعمال اور اپنے عقائد, ان دونوں کی آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے اور لینی پڑے گی ان آرڈر ٹو فلفل یور رول. ٹھیک ہے, تو جب آپ ان دونوں چیزوں کی ذمہ داری لیتے ہیں تب ہی آپ ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اس بحث کے اندر. ادروائز اٹس اے ویری نیگیٹو ورلڈ, اور آپ ایون بندہ خود پرسنلی یو ول اینڈ اپ بینگ کنفیوزڈ, اور آپ اس چیز کا حصہ بن جائیں گے جو لوگوں کو مزید کنفیوز کرے گا. تو سب سے پہلے آپ اپنے ایکشنز اور اپنے بلیفس کی جب ذمہ داری لیتے ہیں, یہاں ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ کس طرح. دیکھیں بھائی, سب سے پہلے سیک نالج. آپ کے ذہن میں سوال ہیں, میرے ذہن میں سوال ہیں, ان کے جواب ہیں, ان کا جا کے جواب ڈھونڈیں. عقائد ٹھیک کریں, اپنے عقائد ٹھیک کریں.
ضرور ہر کوئی صحیح عقائد کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا ہوتا. یہ ایک سفر ہوتا ہے اور یہ ساری زندگی سیکنگ نالج، سیکنگ سیکرڈ نالج قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر، اٹس اے جرنی. عموماً ایک بندے کے کوئی بھی بلیفس ہو نا کسی بھی حوالے سے، اور میں اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہتا، میں جنرل آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اف دے ہیو بلیفس اباؤٹ سم تھنگ، وہ سڈنلی کرائسس تب آتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی لاس ہو جاتا ہے، فیملی کا لاس ہو جاتا ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، یا ویسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کی ساری زندگی کی جو ایک فلاسفی ہوتی ہے، جو ایک اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو اس کی بلیفس ہوتے ہیں اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں، دے سڈنلی کم انٹو کویسچن. اور وہ ایک بڑا اپرچون ٹائم ہوتا ہے، اٹس اے ویری گڈ ٹائم ٹو ایکچولی ری اسیس ایوری تھنگ. اس کے اندر جب آپ ری اسیسمنٹ کرتے ہیں، اینڈ اف یو سیک نالج، اس کے اندر اگر آپ سوالوں کے جواب، ایسا کیوں ہوتا ہے، سائنس آپ کو ہمیشہ بتائے گی کہ یہ کس طرح ہوا. سائنس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی یہ کیوں ہوا، آپ کا دین آپ کو بتائے گا کہ یہ کیوں ہوا. ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے یہ کیوں ہوا، ہم کیوں اس دنیا میں آئے، ہمارا پرپس کیا ہے، ہم نے اس در سے حاصل کیا کرنا ہے، اور ہم نے کدھر جانا ہے اور کیوں جانا ہے. یہ سارے جواب ہمارے مذہب میں. تو جب آپ وہ والا سیکرڈ نالج سیکھ کرتے ہیں تو آپ کے جو ایکشنز ہیں اور پھر آپ کے جو بلیفس ہیں اس جرنی کی وجہ سے وہ شیپ ہوتے جاتے ہیں، اور اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے. یو میک مسٹیکس اینڈ یو لرن فرام دیم. کئی چیزیں ہوتی ہیں، یو مے بی آسکنگ دا رانگ کویسچن اینڈ دیئرفور یو گیٹ دا رانگ آنسر، اینڈ سم ٹائمز یو لرن کہ جی صحیح سوال کیسے پوچھیں، دین یو آسک دا رائٹ کویسچن، یو گیٹ دا رائٹ آنسر. تو یہ ایک جرنی ہوتی ہے. حضرت امام غزالی بہترین مثال ہے، 11ویں صدی کے عالم دین اور پائے کے لائک ون آف دا موسٹ انٹلیکچوئل اینڈ دا برائٹسٹ اسٹارز ان دا اسلامک ہسٹری we've ever had. 40 years of age, in fact 38 to be accurate. اور اس وقت جس طرح آج کل کے آپ مثلا آکسفرڈ، کیمبرج یا امریکہ میں جتنی آئی وی لیگز، ہارورڈ وغیرہ، یہ جتنی ایم آئی ٹی، یہ جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان ساروں کو اکٹھا کریں نا، ٹھیک ہے، تو امریکہ والے کو ہم کہتے ہیں، امریکنس کو ہم کہتے ہیں وہ آئی وی لیگ ہے، اور یو کے والی جو سائٹ ہے اس کو ہم آکسبرج کہتے ہیں. دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز اس دور کے اندر، ٹاپ جو انسٹیٹیوٹ تھی نا ایجوکیشن کی، وہ تھی نظامیہ. اس کے جو پرنسپل تھے نا وہ حضرت امام غزالی تھے. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہی واز ایٹ دا پینیکل آف ہز کیریئر ہر حوالے سے. اور ایٹ دی ایج آف 38 یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اسلامک امپائر کے اندر آپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اکیڈیمکلی. اور 38 ایئرز آف ایج کے اندر یو ہیڈ اے کرائسس. اور یہ آپ کی کتاب میں ساری، یہ آپ کی سیرت نگار جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کرائسس ایسا آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ تو سب کچھ غلط ہے، یہ تو دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے. قصہ مختصر، آپ نے ساری اپنی پوسٹ چھوڑی، 10 سال کے لیے غائب ہو گئے، اور 10 سال کے بعد جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماسٹر پیس جس کو کہتے ہیں احیاء علوم الدین، دا بک آف ریلیجس سائنسز، آپ نے وہ لکھی. اور اس کے اندر تصوف جو تھا اس سے پہلے وہ مین سٹریم اسلام میں نہیں تھا، تصوف کو مین سٹریم اسلام میں لے آئے، کیونکہ ان کے کرائسس کی وجہ سے جو ڈاؤٹس ان کے اندر پیدا ہوئے تھے اپنے دین کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، وہ تصوف صوفیزم میں ان کو اس کے جواب ملے. اور وہ پھر کیونکہ ہی واز اے گریٹ ایکیڈیمک مائنڈ ایز ویل، انہوں نے پھر ٹریڈیشنل مین سٹریم جو اسلام ہے اس کے اندر صوفیزم کو لے آئے. ہی ایکسپلینڈ اٹ. اس سے پہلے اس کے اوپر بھی کافی بحث ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ پھر طریقہ، پھر اس کے بعد حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. سو اٹ اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ طریقت جس طرح ایز وی نو اٹ ٹوڈے. تو مقصد یہ ہے آپ کو بات کرنے کا کہ ہی ہیڈ اے کرائسس ایز ویل، اور اس کرائسس کے اندر انہوں نے سوچا کہ بھئی میرا رول کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے پہلے جا کے نالج سیکھ کیا. یہ کتابی نالج نہیں، حقیقت کا نالج، ٹھیک ہے، بائی لیونگ ہز لائف. تو انہوں نے جا کے جب اس کو سیکھ کیا، ہی ایکسپیرینس تصوف اینڈ صوفیزم، جس کی وجہ سے ان کے جو اپنے ایکشنز تھے اور بلیفس جو تھے وہ کلیریفائی ہوئے. اینڈ ہی واز دین ایبل ٹو کم بیک، اور انہوں نے میگنم اوپس یعنی ان کا جو ماسٹر پیس تھا احیاء علوم الدین، اٹس 40 بکس ہیں، 40 کتابیں اس کے اندر، جو آج تک بندے اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں.
انہوں نے وہ لکھی اینڈ اٹ واز آنسر ٹو اے لاٹ آف تھنگس. ہم کیا کرتے ہیں آج کل, اور میں کانٹراسٹ ڈرا کرنا چاہتا ہوں حمزہ, انفارچونیٹلی نہ پتہ ہے کون بات کر رہا ہے, نہ بحث کا پتہ ہے, نہ ایشوز کے اندر انٹرسٹ ہے. بس اپنی ایک ہمارے پاس یہ فیسلٹی آ گئی ہوئی ہے کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کے, اور یہ اتنا فتنہ والا دور ہے کہ اس سے پہلے غیبت کرنے کے لیے نا کسی کے سامنے ہونا پڑنا تھا. اب آپ کوئی سامنے بھی نہ ہو, اکیلے میں بھی غیبت کر سکتے ہیں. تو یہ کامنٹس کرنے اور یہ مثلا بحث کو چیزیں شیئر کر دینی, غلط چیزیں شیئر کر دینی, مس انفارمیشن, اس کی وجہ سے بہت مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بات کسی اور طرح ہوتی ہے اور اس کا اینڈ کچھ اور ہو جاتا ہے, کیونکہ درمیان والے جو اس کو ریلے کرنے والے بندے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے, تو اس پولیٹیسائز کر دیتے ہیں ایشوز کو. کسی کی تذلیل کرنے میں کوئی کسی کو دقت نہیں ہوتی, 2 سیکنڈ لگتے ہیں, کسی کو بھی کچھ کہہ دیں گے. تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر دین کے لیے وہ اخلاص نہیں رہا, بے برکتی آ گئی اور ہم نے اپنا راستہ کھو دیا. یہ میں اسپیکٹرم کے درمیان جو بندے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو اپنی ذمہ داری لینے کے لیے ان چیزوں کا احساس کرنا پڑنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایکشنز اور اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے سیک نالج چاہیے, پڑھیے. اور میں یہ نہیں کہتا اس کے پاس جائیں یا اس کے پاس جائیں, جہاں آپ کو ٹھیک لگتا مگر اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ کی رضا کے لیے. فائنڈ دی آنسرز ٹو یور کویسچنز, اور اس کے لیے پہلے میک یور اون کویسچنز. اب ادھر ایک بڑی دلچسپ بات ہے, آپ سنتے ہیں عموماً بندے کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہ ایکسٹریمزم کا کافی ایک ایشو ہے, بندے کہتے ہیں کہ جی اسلام از اے پیس آف ریلیجن, اسلام از ناٹ وائلنٹ. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام امن پسند ہے, اسلام امن کا دین ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حمزہ آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کی اپنی زندگی میں امن نہیں نظر آئے گا. until you show peace in your life. جب تک میری زندگی میں امن نہیں آئے گا, میں جتنا مرضی کہہ دوں اسلام امن پسند ہے یا اسلام امن کا دین ہے, میری لائف میں اگر پیس نہیں ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ از میننگ لیس. تو یہ ایک اور پہلو ہے اپنی ذمہ داری, اپنا رول پلے کرنے کا رسپانسبلی. وہ یہ ہے کہ جو آپ اسٹیٹمنٹس میک کر رہے ہیں, بیک دیم اپ ود ایکشن. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ جو شدت پسند لوگ ہیں, یہ جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کچھ, ہمارا نہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا اسلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. واٹ ڈز دیٹ ایکچولی مین؟ جبکہ یہ لوگ ہمیں آج ریپرزینٹ کر رہے ہیں مین اسٹریم کے اندر. یہ لوگ, آپ جائیں پاکستان سے باہر, آپ نکلیں, آپ آن لائن آگے پیچھے دیکھیں, اسلاموفوبیا جو ہے, ہم اس طرف جانا نہیں میں چاہتا کیونکہ وہ بہت لمبی ایک بحث ہے, مگر suffice it to say کہ people are they view Islam very negatively because Muslims are representing themselves negatively. ہم ذمہ داری نہیں اٹھاتے, ہماری آپس کے schisms نہیں ختم ہو رہی. So we have to take responsibility for our actions and for our beliefs. اور اس کے اندر ضروری ہے go find the people on the fringes of society. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ نا اسلام از اے ریلیجن آف پیس, یا اسلام از اے ریلیجن آف کائنڈنس, اسلام از اے ریلیجن آف مرسی, دین شو دیٹ ان یور لائف. اپنی زندگی میں پیس دکھائیں, اپنی زندگی میں نرمی دکھائیں, اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رحمت دکھائیں. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ جائیں دیکھیں آپ کے محلے میں کون ضرورت مند رہ رہا ہے, آپ جائیں دیکھیں آپ کی کمیونٹی میں کس کو مدد چاہیے, دین ہیلپ دیم. ان کی زندگی میں امن لائیں, ان کی زندگی میں آپ مرسی لائیں, ان کی زندگی میں آپ کائنڈنس لائیں. ان کو اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں. جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تب تک دیز آر جسٹ ساؤنڈ بائٹس. یہ بڑی اچھی اسٹیٹمنٹس ہیں جو سینسیشنلزم کے لیے اور جناب انٹرٹینمنٹ کے لیے 10-20 سیکنڈ کے کلپس بنا کے ان کو وائرل ہم کر رہے ہیں, اور ہمارا دین بھی وائرل ہو گیا ہوا, اور ریپرزنٹیشن ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. میں اب اس بات کو ختم اس طرح کرنا چاہوں گا. حضرت ذوالنون مصری, اور یہ مثالی بات ہے میرے اور آپ کے لیے, اپنی زندگی کو ان لوگوں کے ریفلیکشن کے اندر اس طرح کا بنائیں, کیونکہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. These were the righteous people of Allah and we call them awliya, we call them saints. He was traveling on a boat once. وہ کشتی پہ جا رہے تھے with some of his followers, اور دوسری طرف سے ایک اور کشتی کے اندر کچھ بندے آ رہے and they were drunk. وہ نشے کی حالت میں تھے.
تو جو مریدین تھے حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ، انہوں نے کہا حضور یہ دیکھیں کتنا برا وقت آ گیا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ ہمارے معاشرے سے یہ گندگی ختم ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ raised his hands to the heaven، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے ایک دعا کی، اور میری اس جملے پہ غور ضرور کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ یا پاک پروردگار، جس طرح آرام و آسائش سے تو نے ان کو اس دنیا میں رکھا ہے، اسی طرح اگلے جہان میں بھی رکھ۔ The way you have blessed them with luxury, you have given them luxury in this life, bless them with luxury in the next life as well۔ آپ نے یہ دعا کی تو جو سننے والے تھے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ چند منٹوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، وہ جو دوسری کشتی تھی نوجوانوں کی، وہ جب پاس پہنچی نا، تو اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے جب ان پہ اپنی نگاہ کرم کی تو ان کے دل کا حال اس طرح بدلا کہ ان کو شرم آ گئی۔ یہ بڑی قیمتی کیفیت ہے، اور یہ بہت ریئر ہو گئی ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ہمیں شرم نہیں آتی، تو ان کو شرم آ گئی۔ جب ان کو شرم آئی، اور شرم اس طرح کی آئی کہ انہوں نے ایک اللہ کے نیک بندے کو دیکھا، کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کے نیک بندہ ہے اور یار ہم کس حالت میں، تو ان کو اتنی شرم آئی کہ ان کے دل نرم ہو گئے، وہ آ کے ان کے پاؤں میں گر کے انہوں نے توبہ کر لی۔ جب انہوں نے توبہ کی نا، تو حضرت ذوالنون مصری نے اپنے مریدین کو کہا، انہوں نے کہا دیکھو میں نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ جس آرام و آسائش میں تو نے ان کو ادھر رکھا ہے نا اس جہان میں، اسی طرح اگلے جہان میں رکھ، اور اگلے جہان کی جو آرام و آسائش ہے نا وہ اس دنیا میں توبہ کرنا ہے، کہ جو the luxury that they have in this life، یا اللہ keep them in that luxury in the next life، and to be successful in the next life is to repent in this life۔ تو حضرت ذوالنون مصری اپنے مریدین سے آپ نے فرمایا کہ یہ بات بہتر نہیں ہے کہ بجائے اس کے ان کو ختم کرنے کی بات کی جائے، ان کو بہتر کرنے کی دعا کی جائے۔ تو دس از آور رسپانسبلٹی، اسٹاپ بریکنگ پیپل، لوگوں کو توڑنا چھوڑ دیں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں۔ اختلاف، فرق یہ سارے ہیں اور یہ رہیں گے، اس کے اندر ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک اتھارٹی، کرائسس آف اتھارٹی ہے، اختیار کا بحران چل رہا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے جوڑیں لوگوں کو۔